آپ کے سامنے حضرت علامہ اچھا ٹھیک ہو گیا حضرات اب انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی ہیں. حضرت بھی تشریف لائے ہیں اور حضرت کا دیدار بھی کریں اور حضرت کے بیان سے مستفید بھی. بڑے محبت سے بیٹھنا، پیار سے بیٹھنا. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جس کی یاد کی محفل ہو وہ خود اپنی محفل میں تشریف بھی لے آتے. تو اس لیے سنبھل کر بیٹھنا، ہوش سے بیٹھنا، محبت سے بیٹھنا. ہو سکتا ہے آج کسی کا گزر ہو جائے. چشتی بیٹھے ہو، نقش بندی بیٹھے ہو، نوشاہی قادری موجود ہو، چشتی نظامی موجود ہو، آج نظر اٹھا کر بیٹھو. ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں کسی کا دیدار ہو جائے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. حضرت تشریف لے آئے ہیں، حضرت کا خطاب ہوگا. آپ بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر. ایسے حضور کی شایان شان نعرہ لگاؤ، محبت سے نعرہ لگاؤ، پیار سے نعرہ لگاؤ، ذرا جھوم کر نعرہ لگاؤ. پتہ چل جائے کہ ہاں غلامان مصطفیٰ موجود ہیں. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کچھ زور نہیں لگا ہے تاکہ میں دیکھ لوں گا کہ ہاتھ اس کا نیچے ہوگا اس کا زور بھی کم ہوگا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. قبلہ شاہ صاحب. آفتاب عالیہ کچھوچا شریف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وهدانا وشرفنا ونور عيننا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده
أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا سبھی مل کر ایک مرتبہ اور صلی اللہ علیہ نورانی بابا برطانیہ کے ماحول میں پاکیزہ شخصیت کا نام ہے. ان کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے علماء کرام محب خاص موجود ہیں. مفتی صاحب قبلہ ہیں. بس یوں ہی اسکٹرڈ وے میں کچھ خیالات دو مصروں کے قالب میں ڈھل گئے ہیں نظر کرتا ہوں. کیوں مست کو ہوش میں لائے کوئی کیوں مست کو ہوش میں لائے کوئی مستوں کو ہوش سے کام نہیں ہوش میں لائے کوئی مستوں کو ہوش سے کام کیوں مست کو ہوش میں لائے کوئی مستوں کو ہوش سے کام نہیں مستوں کو گنبد خضرا پر متعدد اشعار آپ نے سننے سماعت فرمائیں گے. اس گنبد خضرا پر ہر دم انوار برستے رہتے ہیں انوار برستے رہتے ہیں. یہ دور ہے کوئی بام نہیں یہ دور ہے کوئی بام نہیں جلوہ ہے چراغ شام نہیں یہ دور ہے کوئی بام نہیں جلوہ ہے چراغ شام نہیں. یہ لذت سوز اللہ اللہ یہ راحت غم سبحان اللہ یہ راحت غم سبحان اللہ آرام وہی دل پاتا ہے آرام وہی دل پاتا ہے جس دل کو کبھی آرام نہیں مست کو ہوش میں لائے کوئی بدنامی عشق
اللہ نے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے. A religion which is selected by Allah Almighty or accepted by Allah Almighty is Islam only. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دین بہت سارے ہیں جبھی تو سلیکٹ کیا. اگر ایک ہی ہوتا تو اناپوز ہوتا. نہ سلیکشن کی ضرورت تھی نہ گرانٹ کرنے کی ضرورت تھی. دیٹ از ون اناپوز. تو بہت سارے دین آئے اور ہر مذہب نے یہ چاہا کہ وہ خدا تک پہنچائے. بر صغیر ہند و پاک میں سینکڑوں برس پہلے بڑی پریشانی تھی اور ہندوستان میں آج بھی وہ پریشانی برقرار ہے کہ جو مذہب وہاں اکثریت کے پاس ہے وہ 36 کروڑ دیوتاؤں 36 کروڑ ہیں. ایک بندہ 36 کروڑ دیوتاؤں کو کیسے راضی کرے اور کس کی پوجا کرے اور کون سی ایسی عبادت گاہ بنائے جس میں سب کے مجسمے لگائے جا سکے. یعنی جتنی آبادی نہیں اس سے زیادہ تو خدا ہے. پورے انگلینڈ کی وہ آبادی نہیں جو انڈیا میں خدا کی آبادی ہے. یہ معبودان باطل اتنی لمبی تعداد ہے کہ کچھ باطلوں کو بھی زیادہ لگا تو ان کا کچھ فیگر گھٹاؤ اور کم سے کم 3 میں لے آؤ. تو ہندوستان سے جب انگلستان آئے تو پتا چلا یہاں 3 خدا کی حکومت چل رہی. ایک وہ خدا ہے وہ بھی خدا ہے جس نے بنایا اور وہ بھی ہے جو بن گیا اور وہ بھی ہے جو لٹک گیا. ان کا خدا بناتا بھی ہے بنتا بھی ہے لٹکتا بھی ہے. تو جو خدا لٹک گیا ہو اسے جو مانے گا وہ بندہ جھٹک گیا ہے اور بھٹک گیا. اسی لیے اس لٹکنے والے خدا کا لٹکنے والے کو خدا ماننا بھٹکنے کی پہچان ہے. اور آج بھی پورا معاشرہ بھٹکا ہوا ہے کیونکہ ان کا خدا لٹکا ہوا ہے. ہم سے پوچھا گیا تھا بھائی کائے کو انہیں خدا کہتے تو بیکاز Jesus was fatherless. When he has no father, who is his father? Allah is father. God is father. اچھا جس کا باپ نہ اس کا باپ اللہ ہے. So what do you say about Adam? آدم کے تو نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے. آدم تو اور زوردار طریقے سے ابن اللہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ Jesus has mother, Adam has no mother, no father, motherless, fatherless both, and he is not son of God. So why do you say about Jesus? پورا میڈیکل پروسیجر اڈاپٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو وہ بیٹا نہ ہوئے اور قدرت دکھا کے بغیر باپ کا پیدا کر دے تو وہ بیٹا ہو جائے اور اماں موجود ہے. عیسیٰ ابن مریم آدم ابن نو آدم ابن فلاں نہیں ہے مگر عیسیٰ ابن مریم یہ بیٹا کسی کے ہیں آدم کسی کے بیٹے نہیں. پھر بھی کسی کے بیٹے نہ ہوتے ہوئے بھی انہیں کوئی خدا کا بیٹا نہیں کہتا. یہ کنٹرڈکشن ہے ان کے مذہب میں. یہ بائبل کا کنٹرڈکشن دور کرو. جب بائبل میں تضاد ہوگا تو ظاہر ہر بندے کو یاد ہوگا. مگر ان باتوں کو چھوڑو. آؤ میں ریئل ریلیجن میں بات کروں. سچا مذہب وہ ہے جو آدم علیہ السلام لے کر آئے. سچا مذہب وہ بھی ہے جو نوح علیہ السلام لائے. سچا مذہب وہ بھی ہے جو حضرت عیسیٰ لے آئے, حضرت ابراہیم لے آئے, حضرت موسیٰ لے آئے. یہ سچے مذہب وہ بھی سچا مذہب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے. پھر ان تمام سچے مذہبوں میں جس سچے مذہب کو اللہ نے چنا وہ اسلام ہے. اب دیکھو حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام, میں سچوں کی بات کرتا ہوں. وہ 36 کروڑ اور 3 عدد میں جانے کی ضرورت نہیں. سچی بات یہ ہے تو خدا کے تصور سے بڑے بڑے دل والوں کے دل ہل جاتے ہیں. جلال کبریا کا جب خیال آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. غوث و قطب لرز جاتے ہیں, اولیاء اللہ کے دل دہل جاتے ہیں.
بندوں کی رگوں میں خون کی دوران تیز ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگتی ہے جلال کبریا کے تصور سے۔ وہ کرم فرمائے، وہ کرم کرے تو ان کی مہربانی ہے، لیکن ہماری ہمت اور ہم بارگاہ کبریا میں کہ متحمل ہو سکے خود۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی مہربانی دیکھو کہ سب مجھ سے بات نہیں کر سکتے، لیکن موسیٰ تم جب چاہو بات کرو، تم جب چاہو بات کرو، اور بات میں بھی کوئی سٹینڈرڈ فکس نہیں ہے کہ خالی دین کی بات کرو۔ کنورسیشن اباؤٹ ریلیجن، نو فکسیشن، جیسی چاہو بات کرو۔ ذرا کرم پہ کرم دیکھیے، جب چاہو بات کرو اور جیسی چاہو بات کرو، دین کی بات کرو، دنیا کی بات کرو، اپنی بات کرو یا غیر کی بات کرو، خود کہو یا کوئی کہے ہو اسی کو کہو، کوئی راستے میں کہے ہو کہ کہنا تو وہ بھی کہہ دو، اپنی کہو یا غیر کی کہو۔ اور یہ بھی نہیں کہ 5 منٹ کا ٹائم لے کر آئیں گے ہم، 10 منٹ کا ٹائم گھنٹے اور منٹ اور سیکنڈ میں نہیں ہے، جب تک چاہو بات کرو، بات کرو، ایک کرم، جیسی چاہو بات کرو، 2 کرم، جتنی چاہو بات کرو، 3 کرم، جس کی چاہو بات کرو اور جس طرح کی چاہو بات کرو۔ لیکن اس محبت کے ساتھ موسیٰ ایک شرط ہے کہ یہ بات ہر جگہ نہیں ہوگی، فکس ہے جگہ، طور پہ آؤ، میں سب دوں گا، طور پہ آؤ، جو چاہیے لو، طور پہ آؤ، تمہیں جو چاہیے مانگو، طور پر آؤ، تم معروضہ پیش کرنا چاہتے ہو، طور پہ آؤ، کچھ عرض کرنا چاہتے ہو، طور پہ آؤ، تمہاری گزارش ہے، طور پہ آؤ، ہم کلام ہونا ہے، طور پر آؤ، you want to talk، طور پہ آؤ، you want to carry on your conversation، طور پہ آؤ، تمہیں جو چاہیے طور پر آؤ، روشنی چاہیے طور پر آؤ، تجلی چاہیے طور پر آؤ، وحی چاہیے طور پر آؤ، آیتیں چاہیے طور پر آؤ۔ حد تو یہ ہے کہ اگر تمہیں توریت چاہیے تو طور پہ آؤ، توریت چاہیے تو طور پہ آؤ، تمہارے لیے جگہ فکس ہے، کیونکہ تم کلیم ہو، مگر اے محمد عربی تم حبیب ہو، تمہارے لیے کوئی جگہ فکس نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی جگہ فکس نہیں ہے۔ وہ موسیٰ تھے جن کے لیے میں نے طور کو فکس کر دیا تھا، 10 کمانڈمنٹ چاہیے طور پر آؤ، if you want to 10 commandments come to طور، طور ماؤنٹین پر آؤ، پہاڑ پہ آؤ، تمہیں آیتیں چاہیے طور پر آؤ، تمہیں نشانیاں چاہیے طور پر آؤ، مگر اے میرے محبوب تم موسیٰ نہیں ہو، تمہارے لیے کوئی جگہ فکس نہیں ہے، بلکہ جہاں تم رہو گے وہی نازل ہوگی، جہاں رہو گے، جہاں رہو گے وہی الہی وہی نازل ہوگی۔ تم مکے میں رہو گے تو مکے میں نازل ہوگی، غار حرا میں رہو گے تو غار حرا میں نازل ہوگی، مدینے چلے جاؤ گے تو وہی الہی مدینے میں نازل ہوگی، خلوت میں رہو گے تو خلوت میں نازل ہوگی، جلوت میں رہو گے تو جلوت میں نازل ہوگی، مکان میں رہو گے تو مکان میں، اور میدان میں رہو گے تو میدان میں۔ میرے حبیب میری محبت کی انتہا دیکھو کہ اگر بیوی کے کمرے میں رہو گے، اپنی وائف کے بیڈ روم میں میرے محبوب رہو گے تو وحی الہی حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی، حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی۔ کیونکہ کلیم اللہ کا درجہ اور ہے، رسول اللہ کا درجہ۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر عقل تم نے کہیں گروی نہیں رکھی ہے، اگر کہیں تم باہر کے انفلوئنس میں نہیں ہو، اور you are not living under pressure of your family, under pressure of your organization, you are free minded، تو آپ کو تو سوچنا چاہیے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ رسول کی طرح نہیں تو یہ مولوی عبداللہ رسول کی طرح کیسے یہیں پر ایک بات اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ذرا سوچو، حضرت یوسف most beautiful personality in his period. If I will say that Joseph was beautiful, my mind, my heart is not satisfied by this word. It is very weak word, beautiful. I'm used to beautiful. You are very beautiful. My boy is beautiful. My brother is beautiful. My wife is beautiful. Beautiful I'm using daily. It is a useless word.
became useless was Yusuf. Extraordinary beauty. He was not beautiful. In my opinion, he was beauty himself. وہ حسین نہیں تھے, وہ حسن تھے. جس پر نظر ڈال دے وہ حسین ہو جائے. یقین نہ ہو تو زلیخا سے پوچھ لو. میں ممبر پر بیٹھ کر پورے بلیو اور فیتھ کے ساتھ, پورے یقین اور وثوق اور وشواس کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ حسن یوسف پر ہاشمی کے ماں باپ قربان, حسن یوسف پر میری اعلی اولاد قربان, حسن یوسف پر اس کی حرمت و عظمت پر میرا خاندان قربان. لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ حسن یوسف اور ہے, حسن مصطفیٰ اور ہے. حسن یوسف اور ہے, حسن مصطفیٰ اور ہے. اور وہ فرق یہ ہے, سنو, کہ حسن یوسف, ایک جملے میں فرق بتا دوں, حسن یوسف اپنے زمانے میں بے مثال. Beauty of Yusuf was much less in his period. اپنے زمانے میں بے مثال تھا, اور حسن مصطفیٰ ہر زمانے میں بے مثال تھا. وہ ایک دور میں بے نظیر ہے, یہ ہر دور میں بے نظیر ہے. اور یہی ہے رزلٹ. اور فرق دوسرا تو ہمیں ہسٹری, اسلامک ہسٹری نے دوسرا ڈفرنس بتایا. اسلامک ہسٹری نے ہم کو دوسرا ڈفرنس بتایا کہ جب عورتوں نے حسن یوسف دیکھا, میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا, اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں. جب حسن یوسف بے نقاب ہوا تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں. حسن یوسف جب بے نقاب ہوا تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں. تو سنو, حسن یوسف ہے, جب بے نقاب ہوا تھا تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی تھیں. یہ حسن مصطفیٰ ہے, جب یہ بے نقاب ہوا ہے تو عرب کے مردوں کی گردنیں کٹ گئی ہیں, جان دے دیا ہے. یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں قرآن کے تعلق سے. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کسی مولوی کا سرمایہ فکر نہیں ہے. قرآن کسی علامہ محدث و مجدد کا نتیجہ فکر نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, اور جب اللہ مخلوق نہیں تو اس کا کلام بھی مخلوق نہیں. جب موصوف مخلوق نہیں تو صفت بھی مخلوق نہیں. جب اللہ قدیم ہے تو اس کا کلام بھی قدیم ہے. اللہ کا کلام قدیم ہے, یہ کہیں بنایا نہیں گیا. اسی لیے جب ہندوستان کی سرزمین پر شریعت مطہرہ کے تحفظ کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا تھا تو ہم نے انڈین پارلیمنٹ کو یہی بتایا تھا کہ جو چیز زمین پر بنتی ہے اسے زمین پر بدلا جاتا ہے. جو چیز زمین پر بنتی ہے اسے زمین پر بدلا جاتا ہے. تمہاری مذہبی کتابیں زمین پر بنائی گئی ہیں, تم انہیں بدل سکتے ہو. ہندوستان کا دستور زمین پر بنا ہے, اسے ضرورت کے تحت بدلا جا سکتا ہے. ایران کا دستور زمین پر بنا ہے, اسے ایران میں ضرورتاً بدلا جا سکتا ہے. برٹش کا قانون زمین پر بنا ہے, یہ یہاں بدلا جا سکتا ہے. تو ہم وہی چیز بدل سکتے ہیں جو ہمارے دائرے اختیار میں ہو, زمین میں ہو. مگر یاد رکھو, یہ رامائن کی طرح کوئی زمینی کتاب نہیں ہے. قرآن آسمانی کتاب ہے. قرآن آسمانی کتاب ہے, یہ خدا کی کتاب ہے. وہ بدلے تو بدلے, اسے بندے نہیں بدل سکتے. بلکہ اگر بدلنے کی ناپاک کوشش کی گئی تو بدلنے والوں ہی کو ہم بدل دیں گے, بدلنے والوں ہی کو ہم بدل دیں گے. ہماری یہ لڑائی چل ہی رہی تھی قرآن کے تحفظ کے سلسلے میں کہ پھر ہم کو چیلنج کیا گیا کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ان آیتوں پر عمل کیا گیا تو ہندوستان کی امن و شانتی غارت ہو جائے گی, اسے برقرار نہیں رکھا جا سکتا. اس لیے کہ اس میں غیر مسلم سے لڑنے اور قتال کرنے اور ان سے جنگ و جدال کرنے کا حکم ہے, جہاد ہے. تو جب آیت جہاد پر عمل ہوگا تو مارا ماری ہوگی, قتل عام ہوگا, بلڈ اینڈ شیڈ ہوگا, مرڈر ہوگا. تو جس ملک میں بلڈ اینڈ شیڈ ہوگا اس ملک میں نہ پیس ہوگا, نہ کام ہوگا, نہ آرڈر ہوگا, نہ لا ہوگا, نہ آرڈر. تو ٹو مینٹین دا لا اینڈ آرڈر اینڈ ٹو اسٹیبلش دا کامن پیس in the country, it is very necessary that بیان کیا جائے کچھ قرآن کی آیتوں کو, قرآن کی کچھ آیتوں پر پابندی لگا دی جائے کہ ان پر عمل نہ کیا جائے. تو اس وقت آپ کی رسول پاک کی امت کا یہ خادم سید محمد ہاشمی نے بمبئی میں 10 لاکھ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے یہ آخری چنوتی دیا تھا کہ
بات ہے, 25 آیتوں کا ایک لفظ تو بڑی بات ہے. اگر قرآن کے 30 پارے کے کسی ایک لفظ کے ایک حرف کو بھی بھارت کی دھرتی پر بدلنے کی کوشش کی گئی تو پھر اگر یہ ہندوستان میں قرآن نظر نہیں آئے گا, اگر ہندوستان میں پورا قرآن نظر نہیں آئے گا تو دنیا کے نقشے میں ہندوستان نظر نہیں آئے گا, پورا بھارت نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب قرآن پر حملہ ہوگا تو ہم اسے بچانے کے لیے بڑھیں گے, ہم اسے بچانے کے لیے بڑھیں گے, کیونکہ ہمارے قرآن کے درمیان یہ طے ہے, ہمارے قرآن کے درمیان یہ طے ہے کہ جب ہم قرآن بچانے کے لیے مریں گے تو قرآن ہمیں مرنے نہیں دے گا, قرآن ہمیں مرنے نہیں دے گا. اس لیے کہ جو اسے مرنے نہیں دیتا وہ کسی کو مرنے نہیں دیتا. یہی ہم نے کربلا میں دیکھا ہے, یہی ہم نے بغداد میں دیکھا ہے, یہی ہم نے لاہور میں دیکھا ہے, یہی ہم نے اجمیر میں دیکھا ہے. جو قرآن کے لیے مر گیا قرآن نے اسے مرنے نہیں دیا. یہی قرآن پوچھنا چاہتا ہوں, جب اللہ کا کلام ہے تو کیا قرآن کو تم ناگوری کہو گے؟ کیا قرآن کو تم لاہوری کہو گے؟ کیا قرآن کو تم میرپوری کہو گے؟ کیا قرآن کو تم مراد آبادی کہو گے؟ کیا قرآن کو تم سہارنپوری کہو گے؟ کیا قرآن کو تم نانوتوی کہو گے؟ کیا قرآن کو تم تھانوی کہو گے؟ کیا قرآن کو تم بریلوی کہو گے؟ کیا قرآن کو تم کچھوچھوی کہو گے؟ نہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. میاں ہم بندے ہیں, ہم لاہور میں پیدا ہوئے تو لاہوری, ہم حیدرآباد میں پیدا ہوئے تو حیدرآبادی, ہم سندھ میں پیدا ہوئے تو سندھی, اور پنجاب میں پیدا ہوئے تو پنجابی, گجرات میں پیدا ہوئے تو گجراتی. لیکن قرآن پیدا نہیں ہوا. قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن کریشن نہیں ہے. اٹ از اے کوالٹی ناٹ کریٹڈ. یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے. تو جب اللہ مراد آبادی نہیں ہے, جب اللہ لاہوری, ہو سکتا ہے کوئی بننے کی کوشش کرے مگر ہے نہیں, اللہ لاہوری. مگر اللہ مراد آبادی نہیں, اللہ حیدرآبادی نہیں. تو جب اللہ حیدرآبادی نہیں, بکاڈ و بکاڈیا سے پاک ہے, تعین و تعینات سے پاک ہے, حد و حدود سے پاک ہے, شکل و اشکال سے پاک ہے, لیمیٹ و لیمیٹیشن سے پاک ہے. جب اللہ ہر شکل سے, ہر جسم سے, ہر تعین سے پاک ہے تو پھر جگہ سے بھی پاک ہے, شہر سے بھی پاک ہے, وطن سے بھی پاک ہے, سٹیزن شپ سے بھی پاک ہے. اللہ انڈین نہیں ہے, اللہ پاکستانی نہیں ہے, اللہ برٹش نیشنل نہیں ہے. جو بولا وہ اسلام سے خارج ہوا, اس لیے کہ اللہ بکاڈ و بکاڈیا, تعین و تعینات سے پاک ہے. تو جب اللہ پاک ہے تو اس کی صفت بھی پاک, اور قرآن اس کی صفت, کلام اس کی صفت, اس لیے وہ بھی پاک ہے. تو آپ قرآن کو تم کسی شہر کی طرف منسوب نہیں کرو گے, قرآن کی کسی آیت کو شہر کی طرف, سٹی کی طرف, ٹاؤن کی طرف منسوب کرو گے؟ نہیں کرتے ہو. تم ہی ہو جو قرآن کی کچھ آیتوں کو مکی کہتے ہو, قرآن کی آیتوں کو مدنی کہتے ہو. یہ آیات مکی ہیں, یہ آیات مدنی ہیں. میں کہتا ہوں جب اللہ مکی مدنی نہیں ہے تو قرآن کیسے مکی مدنی ہو گیا؟ تو جماعت والوں کو کہنے دو یہ بات اللہ کی نہیں ہے, یہ بات رسول اللہ کی ہے. جب یہ مکی ہے تو آیت مکی, جب یہ مدنی ہے تو آیت مدنی. اے رسول, یہ میرا پیار ہے تم سے, قرآن کی محبت ہے رسول سے. اے رسول, جب تم مکی رہو گے تو آیتیں مکی کہلائیں گی, اور جب تم مدنی ہو جاؤ گے تو آیتیں مدنی ہو جائیں گی. یعنی رنگ میرا ہوگا, ڈھنگ تیرا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی باللہ, غازی باللہ. ایک بات اور بتاؤ, دنیا میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے نا, قرآن افضل ہے تمام کتابوں سے. توریت سے بھی افضل ہے. میں اس توریت کی بات نہیں کرتا جو روم میں قید ہے, میں اس انجیل کی بات نہیں کرتا جو چرچ میں بند ہے, محرف ہے, ایمنڈڈ ہے. میں اس انجیل کی بات کرتا ہوں جو عیسیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں اس توریت کی بات کرتا ہوں جو موسیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں اس زبور کی بات کرتا ہوں جو حضرت داؤد کے دست حق پرست پہ, اور جو اس قرآن کی بات کرتا ہوں جو آج بھی محفوظ ہو دست رسول میں. بتاؤ
बताओ इन चारों किताबों में अफजल कौन? कुरान है। अच्छा ये बताओ कुरान किसका कलाम? इंजील किसका कलाम? अल्लाह का। और तौरेत किसका कलाम? और ज़ुबूर किसका कलाम? जब चारों कलाम अल्लाह का है तो छोटा बड़ा कैसे? अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से छोटा है? अगर कुरान बड़ा है तो कुरान भी अल्लाह का कलाम है, और इंजील भी अल्लाह का कलाम है, ज़ुबूर भी अल्लाह का कलाम है, तौरेत भी अल्लाह का कलाम है। जब मुतकल्लिम चेंज नहीं हुआ तो छोटा बड़ा कैसे हो गया? ये तो ऐसे हुआ कि हाशिमी की तकरीर से छोटी है। ये कौन सा कंपैरिजन है? अगर मेरी तकरीर को छोटा कहना है तो ऐसा कहो शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां के मुकाबले में हाशिमी मियां की तकरीर छोटी है, जरा जात तो बदलो तो बात बदले। अगर हजरत फारूक आजम को छोटा कहना है तो ऐसा कहो कि सिद्दीक अकबर से छोटे हैं, और जब बड़ा कहना हो तो ऐसा कहो उस्मान गनी से बड़े हैं। जब दो जात नहीं बदलोगे तो छोटा बड़ा का बोलोगे कैसे? अली मुर्तजा को छोटा कहना है तो खलफाए सलासा से मफजूल है, और बाकी सहाबा से अफजल कहना है तो जमी सहाबा से अफजल है, मफजूल कहना है तो खलफाए सलासा से मफजूल है। तो जब तक जात नहीं बदलोगे मुकाबला नहीं होगा। मुकाबला दो में होता है, सिंगल में नहीं। तो जब अल्लाह ही मुतकल्लिम है ज़ुबूर का, अल्लाह ही मुतकल्लिम है इंजील का, अल्लाह ही मुतकल्लिम है तौरेत का, अल्लाह ही मुतकल्लिम है कुरान का, तो फिर अल्लाह ही का कलाम अल्लाह ही के कलाम से तकाबुल नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं होगा, मुआज़ना नहीं होगा, तुलना नहीं होगी, मुकाबला नहीं होगा। तो ये फिर अफजल मफजूल आया कहाँ से? तो लोग कहेंगे क्यों उधर देख रहा है जिसने दिया है, क्यों उन्हें नहीं देखता जिसने लिया है? क्यों उसे देखता है जिसने दिया है, क्यों उन्हें नहीं देखता? क्योंकि फर्क ये है, अफजल और मफजूल होने का क्राइटेरिया, मेयार ये है कि जब ज़ुबूर दी जा रही थी तो हजरत दाऊद ले रहे थे, और जब तौरेत मिली है तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ले रहे थे, और जब इंजील नाजिल हुई है तो ईसा रूहुल्लाह ले रहे थे, और जब कुरान नाजिल हुआ तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ले रहे थे। ए रसूल, जब तुम्हारा जवाब रसूलों में नहीं तो जो किताब तुम पे नाजिल हो जाए उसका जवाब किताबों में नहीं। बेमिसाल खुदा ने बेमिसाल रसूल के जरिए बेमिसाल कुरान और इस्लाम बेमिसाल उम्मत को दिया। देते ही फरमाया 5 बातों पर ध्यान देना, यही बुनियाद है। तौहीद, नमाज रोजा हज और ज़कात, 4 नमाज रोजा हज और ज़कात, और यह है तौहीद। ये तौहीद नहीं तो शुक्रिया नहीं अदा कर पाओगे। थैंक्स, हम सब का मतलब क्या है? थैंक्स, आई वांट लिव्स। तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 5 याद रहे। उंगलियां 5, उन्हें रिमाइंड करने के लिए हर वक्त। और जो ये अंगूठा है ना, ये सबसे ज्वाइंट हो जाता है, सभी से इसके ताल्लुकात अच्छे। अच्छा, ये चाहे तो 2 से दोस्ती करे, ये चाहे 3 से करे, ये चाहे 4 से करे। तो यह है तौहीद, यह है ईमान। नमाज भी आए, रोजा भी आए, हज भी आए, ज़कात भी आए। अब अगर किसी के पास ये नहीं है, ईमान नहीं है, और 40 दिन के लिए निकल पड़ा, ये नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये नमाज रोजा हज और ज़कात आपस में कब मिलेंगे? जब यहाँ नहीं मिलते तो वहाँ कहाँ मिलेंगे? जिसे तुम यहाँ ना मिला पाए, मिलाओ। कोई काम करने लायक रहोगे? नमाज भी है, काम नहीं हो रहा है, रोजा भी है, काम नहीं हो रहा है, ज़कात भी है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सिलाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? तौहीद गायब है। तो न नमाज काम आ रही है, न रोजा काम आ रहा है, न हज काम आ रहा है, न ज़कात। तौहीद जरूरी है। और जहाँ ये आ गया, मिला लिया, मार दिया तो अबू जहल गिर गया। मिला के मारा तो अतबा और शैबा गायब हो गए। मिला करके मारा, मुजद्दिद अल-फ़सानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सर हिंदी ने जब मिला के मारा तो अकबर का दीन इलाही उलट गया। मगर मिला के मारो, ये तो हटा के मारते।
توحید موسٹ امپارٹنٹ. اور چار ہی ایک اور مسئلہ اسی میں حل کر دوں. اور یہی برطانیہ میں چاہے یہ کرو یا نہ کرو, تم ایک انگلی سے پوری زندگی کام لے سکتے ہو, کچھ نہ کچھ. 2 سے بھی چلے گا, 3 سے بھی, 4 سے بھی, 4 سے زیادہ نہیں, 4 سے زیادہ نہیں. اگر 4 سے زیادہ ہے نا تو عیب ہے, اور عیب حرام ہے. 4 سے زیادہ نہیں. اسی لیے اسلام میں ہے ایک نکاح کرو, چاہے 2 کر لو, چاہے 3 کر لو, چاہے 4 کر لو. 4 سے زیادہ نہیں. 4 سے زیادہ رابطہ نہیں ہوگا, جسٹس نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگا. 4 سے زیادہ نہیں. 4 بہت امپارٹنٹ, لیکن توحید سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے. نماز, روزہ, حج و زکات سب. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کلمہ توحید کیا ہے؟ واٹ از کلمہ توحید؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمہ توحید ہے. اچھا یہ بولو, یہ پورا کلمہ توحید ہے یا آدھا؟ پورا کلمہ توحید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کا پورا کلمہ توحید ہے. اور توحید کے لیے وحدت ضروری ہے, توحید کے لیے یکتائی ضروری ہے. توحید جو ہے دوئی سے پاک ہے. توحید کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مثل نہ ہو. توحید کے لیے ضروری ہے اس میں کوئی شریک نہ ہو. توحید کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس جیسا نہ ہو. توحید کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرح نہ ہو. توحید کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یکتائی ہو, وحدت ہو, لیسا کمثلی ہو, لا شریک لہو ہو. توحید کے لیے ضروری ہے اس کا کوئی شریک نہ ہو. شریک نہ ہونے کا مطلب اس جیسا کوئی نہ ہو. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب یہ پورا کلمہ طیبہ کا توحید ہے تو لازم ہوا کہ دونوں جز میں وحدت ہو, دونوں میں یکتائی ہو, دونوں بے مثل ہو, دونوں بے نظیر ہو, دونوں میں الگ الگ کوئی شریک نہ ہو, الگ الگ کوئی شریک نہ ہو. لا الہ الا اللہ اگر اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہو تو محمد رسول اللہ اپنی نبوت و مصطفیت میں وحدہ لا شریک ہو. ان کا بھی کوئی شریک نہ ہو. نبی بے شمار آئے اور نبوت کا دعویٰ بھی برحق ہو, مگر ان جیسا نبی نہیں ہوگا, ان جیسا کوئی رسول نہیں ہوگا, ان جیسا کوئی مبلغ نہیں ہوگا, ان کی طرح کوئی رسالت مآب نہیں ہوگا. تو کلمہ طیبہ کو نام اسی لیے کلمہ توحید رکھا کہ جو لوگ کلمہ پڑھیں یا پڑھائیں وہ اس بات کو ضرور بتائیں کہ نہ لا الہ الا اللہ کی طرح کوئی ہو سکتا ہے, نہ محمد رسول اللہ کی طرح کوئی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی لا الہ الا ہے, لا الہ الا اللہ میری طرح ہے, لا الہ الا میری طرح ہے, تو وہ الوہیت میں شرک کر رہا ہے, وہ الوہیت میں شریک کر رہا ہے. اور کوئی کہے محمد رسول اللہ میری طرح ہے تو سمجھ جا وہ نبوت اور رسالت میں شریک کر رہا ہے, اور شریک کر رہا ہے. تو مجرم دونوں ہیں. جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو اپنی طرح سمجھا وہ بھی مجرم, اور جس نے محمد رسول اللہ کو اپنی طرح کہا وہ بھی مجرم, اس لیے کہ اس نے بھی وحدت سے انکار کیا ہے, اس نے بھی وحدت سے انکار کیا. تو ہندوستان کے کروڑوں غیر مسلم وہ لا الہ الا اللہ کو اپنی طرح سمجھ کر کے غدار ہو گئے, اور کتنے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کے باوجود محمد رسول اللہ کو اپنی طرح کہہ کر غدار ہو گئے. نہ وہ توحید سمجھے نہ یہ توحید سمجھے. وہ بھی بے توحید ہیں, یہ بھی بے توحید ہیں. وہ بے کلمہ بے توحید, یہ با کلمہ بے توحید. آپ یہیں پر ایک بات اور نقطے کو سمجھتے چلیے کہ جب آپ ایک بات اچھی طرح سے سمجھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور ایمان حاصل. ایمان لانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا, اسی لیے جانے میں بھی ٹائم نہیں لگتا. جو چیز آسانی سے آئے گی وہ آسانی سے جائے گی. ایک کافر ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان, he became Muslim immediate. اور ذرا سا رسول کی توہین کی, باہر. نہ آنے میں ٹائم لگتا ہے نہ جانے میں, نہ آنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے نہ جانے میں. اب ایک شخص کو مسلمان ہونا ہے تو کیا کلمہ پڑھے؟ بولو. 3 سیکنڈ لگا ہے آپ کو کہنے میں گھڑی دیکھ رہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے مسلمان ہو جائے گا 3 سیکنڈ. تو پڑھنے کے لیے 3 سیکنڈ ہونا چاہیے. میرا کوشچن یہ ہے, ایک شخص سکرات کے قریب ہے,
اور صرف اس کے پاس 1.5 منٹ ہے، 1.5 سیکنڈ ہے، 3 سیکنڈ میں یہی سو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 سیکنڈ میں ہوا۔ ارے بھائی 2 سیکنڈ تو لگ ہی جائے گا، کتنا ہی فاسٹ پڑھو، ورنہ پھر پڑھ ہی نہیں پاؤ گے، رب ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 سیکنڈ۔ اب اگر کسی کے پاس سکرات سے پہلے 2 سیکنڈ ہے تب تو پورا کلمہ پڑھے گا۔ کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی جینی، کوئی بدھسٹ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور مرنے سے پہلے اسے احساس ہوا کہ اب تو میں مرنے جا رہا ہوں، جو مذہب سچا ہے اسے قبول کر لوں، دنیا کا بخیرہ چھوڑو، جو ہوگا وہ میری برادری دیکھے گی، مجھ کو تو مسلمان ہو جانا چاہیے، میں پہلے ہی سے جانتا تھا اسلام سچا مذہب ہے، لیکن سوسائٹی کی وجہ سے ہمت نہیں پڑی تھی، اب سکرات میں جا رہا ہوں تو لاؤ سچا اسلام کو سچے دل سے قبول کر لوں۔ مگر جب اس نے ایسا سوچا تو 2 سیکنڈ اس کے پاس نہیں تھا، 1 ہی سیکنڈ ہے۔ اب 1 سیکنڈ میں مسلمان کیسے بنے؟ لا الہ الا اللہ کہے گا تو مر جائے گا، اور محمد رسول اللہ کہے گا تو مر جائے گا۔ اب مفتی صاحب سے استفتاء ہے کہ ایسی حالت میں کیا کہے؟ اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو مر جاتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے تو مر جاتا ہے، کیونکہ سانس کی شارٹیج ہے، ایک ہی سانس رہ گئی ہے، یا لا الہ الا اللہ کہہ کر پاس کرتے یا محمد رسول اللہ کہہ کر پاس کرتے، دونوں کو کہنے کا ٹائم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ علماء کرام کا جواب ایسی صورت میں اسے کہہ دینا کہ صرف محمد رسول اللہ کہے، ایسی صورت میں وہ صرف محمد رسول اللہ کہے، لا الہ الا اللہ نہ کہے، محمد رسول اللہ کہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ ان کا سن، اگر یہ لا الہ الا اللہ کہہ کے مر گیا تو پتہ نہیں آگے کیا کہنے والا تھا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہتا تو، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہنے والا ہوتا تو، یہ لا الہ الا اللہ سے کیا معلوم کہ آدم کو نجی اللہ کہے گا، صفی اللہ کہے گا، کہ نوح کو نجی اللہ کہے گا، کہ اسماعیل کو ذبیح اللہ کہے گا، کہ ابراہیم کو خلیل اللہ کہے گا، کہ محمد کو رسول اللہ کہے گا، کہ عیسیٰ کو روح اللہ کہے گا۔ آگے اس کی کیسے نیت پتا چلے؟ اور جب نیت معلوم نہیں ہوئی تو اس کو مسلمان کیسے کہا جائے؟ تو اس سے کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ کے بجائے وہ اعلانیہ محمد رسول اللہ کہہ لے، کیونکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ کو مانے، توجہ چاہوں گا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا محمد رسول اللہ کو نہ مانے، مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی محمد رسول اللہ کو مانے اور لا الہ الا اللہ کو نہ مانے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بات اور ہے، لا الہ الا اللہ میں صرف اللہ ہی کا ذکر ہے، اور محمد رسول اللہ میں محمد کا بھی ہے، رسول کا بھی ہے، اللہ کا بھی ہے۔ اگر اللہ کو نہ مانتا تو رسول اللہ کاہے کو کہتا؟ محمد رسول اللہ میں اللہ کا بھی اقرار ہے، رسول کا بھی اقرار ہے، اور ذات پاک مصطفیٰ کا بھی اقرار ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ محمد رسول اللہ ہماری پہچان ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ آدم کی شریعت میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ نوح کی شریعت میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کی شریعت میں بھی ہے، توریت کی شریعت میں لا الہ الا اللہ ہے، انجیل کی شریعت میں لا الہ الا اللہ ہے، مگر قرآن نے جو ہم کو الگ کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نہیں کیا ہے، محمد رسول اللہ کی بنیاد پر کیا ہے۔ ہماری پہچان محمد رسول اللہ ہے، ہمارا تشخص محمد رسول اللہ ہے، ہم پہچانے جاتے ہیں اسی پرچم سے، اسی پرچم سے ہم پہچانے جاتے ہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارے، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، ایمان آتا بھی ہے بڑی آسانی سے اور جاتا بھی ہے، اور جاہل کا ایمان آنے میں بھی ٹائم لیتا ہے اور جانے میں بھی ٹائم لیتا ہے جلدی۔ جیسے ایک مثال دوں کہ ایک انگریز نے ہندوستان میں کسی دیہاتی سے کہا، کھیت جوت رہا تھا، تو یہ بتاؤ کہ خدا؟ بولے ایک خدا ہے، اور کہ خدا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ ایک ہی تو ہے۔ اگر میں 3 خدا ثابت کر دوں تب، وہ انگریز بولا اگر میں 3 خدا ثابت کروں تو اس نے اٹھایا اپنا پھاوڑا، اب بولا اگر 3 خدا تم ثابت کرو گے تو ہم تمہارے سر کے 13 ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ تیار ہی نہیں ہے سننے، اپنے عقیدے کے خلاف سننے کو تیار نہیں، تم کائے کو تیار ہو گئے؟ اب جب جاہل کی طرح نہیں بن پا رہے ہو تو عالم کی طرح کب بنو گے؟ ایک یقین ہے میرا، اس یقین کے خلاف اپن سننے کو تیار کیوں؟ ایک ایمان ہے میرا، اس ایمان کے خلاف
جیسے کسی نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے؟ آپ نے کہا ہے اللہ کے دیے سے ہے. اور اگر میں ثابت کر دوں نہیں ہے، ثابت کرو. ثابت کیسے کرو؟ جب ہے ہی نہیں تو ثابت کہے تو ثابت ہوگا نہیں تو ثابت کرو کیوں کا؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں سننے کا شوق ہے اور رسول کے خلاف سننے کا شوق ہوا کیسے؟ مانتے ہیں تم نہیں مانتے مت مانو، اس لیے کہ اللہ نے صرف جنت نہیں بنائی ہے، وہ بھی بنایا ہے جس میں تمہیں جانا ہے. تم اپنا کیے جاؤ، ہم اپنا کیے جائیں، ہم ادھر جائیں گے تم ادھر جاؤ. آگے بڑھو. تو رسول پاک نے ہمیں ایمان دیا اور ملا، اور عبادت نماز روزہ حج و زکات ہمارے لیے عبادت ہے. اس سے پہلے بھی عبادت تھی، اس سے پہلے بھی عبادت تھی، بلکہ حضرت آدم دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی عبادت تھی. تب تو ایسی عبادت تھی کہ ایک عبادت کرنے والے نے ریکارڈ توڑ دیا. حضرت آدم سے پہلے تو ایک عبادت کرنے والے نے ایسا ریکارڈ توڑ دیا کہ سارے عابد کی عبادت سمٹ گئی اس کے فیگر کے سامنے. عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، سجدے پر سجدہ، سجدے پر سجدہ، ریاضت پر ریاضت، ریاضت پر ذکر پر ذکر، ذکر پر ذکر، تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح. اتنا پڑھا اس نے کہ معلم الملکوت ہو گیا. He became teacher of angels. So great portfolio given by Allah Almighty to Iblis. ابلیس اس وقت ایمان کی حالت میں تھا. سجدے پر سجدہ، سجدے پر سجدہ، عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، ریاضت پر ریاضت، تقوی پہ تقوی کرتا چلا گیا. کوئی اس کے سر کو سجدہ الہی سے روک نہ سکا. وہ سجدے پہ سجدہ کرتا رہا. ایک دو دن، ہفتہ دو ہفتہ نہیں، 40 دن، دو چار بار 40 دن نہیں، مہینہ دو مہینہ 6 مہینہ سال بھر جی نہیں، ہزاروں لاکھوں برس جی نہیں، تقریباً 6 کروڑ برس، 6 کروڑ برس تک اس نے اللہ کی عبادت کی. پوچھو عبادت کے ٹھیکیداروں سے، پوچھو عبادت کے بیوپاریوں سے، پوچھو سجدے کے تاجروں سے کہ 6 کروڑ برس کا سجدہ کیا ہوا. ارے جب اس کے انگنت سجدے اس کے منہ پر مار دیے گئے تو تیرے گنتی کے سجدے کیا کریں گے؟ ہوئے کیا؟ تو ہوا یہ کہ اللہ نے جب اس کو حکم دیا کہ عبادت کرو تو عبادت پر عبادت کرتا رہا 6 کروڑ برس. لیکن جب اس نے فرمائش قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. جب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ تو سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے. یہ قرآن میں ہے. فسجدوا، سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، اس نے انکار کر دیا، بولا تعظیم نہیں کروں گا. یہیں سے شیطان کی پہچان معلوم ہو گئی، یہیں سے شیطان کا نیچر معلوم ہو گیا، یہیں سے شیطان کی سیرت معلوم ہو گئی، یہیں سے شیطان کا سمبل معلوم ہو گیا، شیطان کی پہچان معلوم ہو گئی، اس کی فطرت، اس کا نیچر. کہ اللہ نے جب عبادت کرایا تو اس نے 6 کروڑ برس کیا. کئی کروڑ برس عبادت. اور جب تعظیم کا حکم دیا کہ نبی کی تعظیم کرو تب 1 سیکنڈ کے لیے تیار نہیں ہوا. یہیں سے شیطان کی پہچان معلوم ہو گئی. عبادت کراؤ تو کرے گا، عبادت سے جھجکتا نہیں، نو ہیزیٹیشن ان ورشپ، مگر تعظیم کرتا نہیں. تعظیم سے فوراً انکار کر دیا. تو وہ بندہ جو 6 کروڑ برس تک خدا کی عبادت کرتا رہا، جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ہوا تو 1 سیکنڈ کے لیے تیار نہیں ہوا. یہیں سے شیطان کا آئیڈیالوجی شیطان کی معلوم ہو گئی، شیطان کی مینٹلٹی معلوم ہو گئی. عبادت کراؤ تو کرے گا، تعظیم رسول کراؤ گے تو نہیں کرے گا، نبی کی تعظیم کراؤ گے تو نہیں کرے گا. یہی پہچان اس کے شاگردوں کی بھی ہے. ان سے بھی عبادت کہو تو کریں گے، نماز کہو تو پڑھیں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکات کہو تو دیں گے. اور نماز کے لیے تو مرکز بنانے کو تیار ہے، نماز کے لیے تو نصاب لکھنے کو تیار ہے، نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گھر گھر، ملک ملک، وطن وطن جانے کو تیار ہے، اپنا گھر چھوڑنے کو لیے تیار ہے، نماز عبادت کے لیے بھی تیار ہیں. مگر جب نبی کی تعظیم کی بات ان سے کرو تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں. یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پر یہ تیار ہیں، اور جہاں اس کا انکار ہے وہیں ان کا انکار ہے. تو جو اس کا رزلٹ ہے
وہی انکار ذرک ہے. اللہم صلی علی محمد. تم کہتے ہو اہل سنت و جماعت کو اپنی عبادتوں کی بنیاد پر ہمیں چنوتیاں دے رہے ہو. تمہاری یہ ہمت و مجال ہو کہ اہل حق کو تم چنوتی دے رہے ہو. ارے سنو، آج تو برطانیہ میں ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گنے جاتے ہیں. باطل کے دبدبے میں ہم اس وقت نہیں آئے جب کربلا میں صرف 72 کی عدد میں ہم تھے. ہم بھوکے تھے، ہم پیاسے تھے، ہمارے قافلے کا کوئی نگہباں ظاہر نہیں تھا. ہمارے خیمے خطرے میں تھے، سکینہ خطرے میں تھی، زینب خطرے میں تھی، مارج خطر میں خاندان رسول آ گیا. مگر اس نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. جب اقلیت میں بے دم ہو کر ہم تمہارے ہاتھ پر ہاتھ دینے کو تیار نہیں، تو آج تو اللہ کے فضل سے ہم اپنا کھاتے ہیں، اپنا پیتے ہیں، اپنے رسول کا گیت گاتے ہیں، اپنے دادا کا گیت گاتے ہیں، اپنے خواجہ کا گیت گاتے ہیں. آج ہم سے کوئی سمجھوتا کی بات مت کرو، اس لیے کہ سمجھوتا اسی وقت ہوگا جب آدم اور ابلیس میں کوئی سمجھوتا کرا لے جائے. اگر میں کہتا ہوں آدم کو شیطان سے متحد نہیں کیا جا سکتا، اگر یہ بات طے ہے کہ ابراہیم نمرود سے متحد نہیں ہو سکتے، اگر یہ بات طے ہے کہ موسیٰ کو فرعون کا دوست نہیں بنایا جا سکتا، ان میں دوستی نہیں ہو سکتی، رسول پاک میں اور ابو جہل میں اتحاد نہیں ہو سکتا، اگر ابو بکر صدیق میں اور منکر زکات میں اتحاد نہیں ہو سکتا، اگر بلوائیوں میں اور عثمان ذو النورین میں اتحاد نہیں ہو سکتا، اگر خارجیوں میں اور علی مرتضیٰ میں اتحاد نہیں ہو سکتا، اگر یزیدیوں کا حسین سے اتحاد نہیں ہو سکتا، تو پھر مصطفیٰ کے وفاداروں کا غداروں سے بھی اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لو. تم ہم سے کہتے ہو، میں آج کلیئر کہہ دینا چاہتا ہوں، نماز خدا کی قسم، نماز ہمارے لیے نور ہے، نماز ہماری روحانیت ہے، نماز بندگی کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز پیغمبر کا تحفہ ہے، نماز بندگی کا اصول ہے، نماز تحفہ رسول ہے. تم کیسی بات کرتے ہو، عبادتوں کی دھونس دیتے ہو. آؤ میں آج میں آئی وٹنس باکس میں کسی عابد کو نہیں لاؤں گا جو بک جائے. آج میں وٹنس باکس میں نمازی کو نہیں لاؤں گا. نمازی بک سکتا ہے مگر نماز نہیں بکے گی. حاجی اسمگلر ہو سکتا ہے مگر حج اسمگلر نہیں. روزے دار گمراہ ہو سکتا ہے مگر روزہ گمراہ نہیں. اسی طرح زکات دینے والا دکھاوٹی ہو سکتا ہے مگر زکات دکھاوٹی نہیں. آج میں وٹنس باکس میں ڈیوزبری کے اس تاریخی ماحول میں وٹنس باکس میں خانہ شہادت میں عبادت کو بلاتا ہوں. اے زکات تو بتا رسول کا مقام کیا ہے. اے زکات تو بتا. زکات امپورٹڈ مال نہیں ہے. تم دیتے رہے ہو، دیتے رہو گے، دیتے ہو، انشاءاللہ دیتے رہو گے. زکات کوئی فلسفہ نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. تم جانتے ہو کہ اس میں صرف چند تعلیمات ہیں کہ اپنے مال میں 2.5% تم کو زکات نکالنا ہے. 2.5% زکات نکالنے کے سلسلے میں یعنی اگر تمہیں 100 پاؤنڈ میں زکات نکالنا ہے تو 2 پاؤنڈ اور 50 پینی نکالو گے، زکات دے دو گے کسی غریب کو. غریب کو دیتے وقت صرف ایک ہی شرط تمہارے اوپر لگائی گئی ہے، وہ محتاج. 2 شرطیں کہ وہ اغنیاء نہ ہو، اگر وہ پٹھان ہیں، اگر وہ رائی ہیں، اگر وہ بھٹی ہیں، اگر وہ پنجابی ہیں، اگر وہ میرپوری ہیں، اگر وہ کشمیری ہیں، کسی اور ذات سے ہیں، تو اگر وہ غنی ہیں، دولت مند ہیں، دھنی ہیں، تو انہیں زکات نہیں دو گے کسی برادری کے ہوں. اور اگر سید ہے خاندان بنی ہاشم کا تو وہ غریبی میں بھی نہیں دے سکتا. وہ غریب بھی ہوگا تو نہیں دے سکتا. اگر تم غریب ہو تو لے سکتے ہو اور سید غریب ہے تو نہیں لے سکتا. سید غریب ہے نہیں لے سکتا. یہاں پر آ کر میں رسول پاک کہ مبارک نورانی چادر کو تھام کر، ان کی سیاہ چادر کو تھام کر میں اولاد کی حیثیت سے پوچھوں گا، یا رسول اللہ، غربت کا کوئی ذات نہیں ہوتی، غریبی کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، پاورٹی ایک کنڈیشن ہے. یہ کیا بات ہے کہ خاص صاحب غریب ہو جائیں تو زکات ان کا رائٹ ہے، اور آپ کی اولاد غریب ہو جائے تو بھوکی مر جائے مگر زکات حرام ہے.
नूरानी बाबा को, अगर आप ज़कात देते हैं तो ये हराम है। और कोई सैयदजादा गरीब है, मुहताज है, भूखा है, तो घर से खाना खिला दो। ज़कात का पैसा उसे भी नहीं दे सकते। तुम ले सकते हो, आले रसूल नहीं ले सकता, चाहे वो अब्बासी हो, अलवी हो, फातिमी हो या किसी किस्म का हाशिमी। एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं या रसूल अल्लाह, आपने क्या जमानत ले लिया है कि सैयद के घर चूल्हा जलता रहेगा, चूल्हे चौका होता रहेगा? क्या सैयद के घर गरीबी नहीं जा सकती? क्या सैयद मुफलिस, मुहताज, भूखा, प्यासा नहीं रह सकता? क्या सैयद के लिए अमीरी की किसी ने गारंटी ले ली है? आखिर ये करोड़ों अरबों डॉलर, करोड़ों मुसलमान दुनिया के जब 2.5% निकालेंगे तो वो भी करोड़ों डॉलर होगा। और ये करोड़ों डॉलर तमाम गुजरातियों में बढ़ जाए, बंगालियों में, पंजाबियों में, मुसलमानों में, उम्मत में बढ़ जाए। और उम्मत में जो अग्निया है उन्हें ना मिले, ठीक है, उनके पास दौलत है, उन्हें क्या जरूरत, वो तो समझ में आती, मगर आपके खानदान के गरीबों को क्यों रोका गया? दूसरे उम्मत के गरीबों में आपने अपनी औलाद के गरीबों को शामिल क्यों नहीं किया? अपनी औलाद को ज़कात का पैसा लेने की छूट क्यों नहीं दी? ठीक है, ये भी कहते थे मेरी औलाद में जो पैसे वाले उन्हें मत दो, हाशमी पे हराम है, मदनी बाबा पे हराम है, नूरानी बाबा पे हराम है। लेकिन अगर गुजरात के किसी देहात में कोई सैयद सिसक रहा हो, अगर मुल्तान के पास पड़ोस में कोई सैयद रिक्शा चला रहा हो और पेट भी ना भर पाता, तो कम से कम उस सैयद को तो ज़कात देने की इजाजत दीजिए, जो मुफलिस है, नादार है, मुहताज है। भूखा सैयद भी ज़कात नहीं ले सकता, अमीर सैयद नहीं ले सकता, गरीब सैयद तो ले सकता है, ऐसी तो इजाजत होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे खानदान के बच्चों, जरा गैरत मुस्तफा देखो। मेरे खानदान के बच्चों, मैं ज़कात तुम्हें लेने नहीं दूंगा, मैं ज़कात तुम्हें लेने नहीं दूंगा। तुम भूखे प्यासे मर जाना, मगर ज़कात पे हाथ न लगाना। इसलिए क्या कर, मैंने ज़कात पे पाबंदी इसलिए लगा दिया है ताकि कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई दुश्मन इस्लाम, कोई अहले हुनूद, कोई गद्दार, कोई बातिल, कोई मुस्तफा का दुश्मन मेरे ऊपर ये इल्जाम न लगाए कि मैंने खानदान की परवरिश के लिए इस्लाम चलाया है, अपनी औलाद के लिए चलाया है। दुनिया यही समझे कि ये परिवार के लिए नहीं, सारे संसार के लिए। यहीं पर ठहर करके जवाब दो। आप में जो अमीर हैं, जो साहिब नसाब हैं, उनकी बात नहीं करता। उम्मत रसूल में जो अग्निया हैं, दौलत वाले, उनकी बात नहीं करता। मगर जो गरीब हैं, आप अगर गरीब हो जाएं, अगर इस बात नहीं है, वो हो जाएं, मैं भी नहीं हूं गरीब, मैं भी हो जाऊं, तो बोलो तुम ज़कात ले सकते हो कि नहीं? और मैं तुमसे ज्यादा गरीब हूं, तुमसे ज्यादा गरीब हो जाऊंगा। मेरी गरीबी को खास बात नहीं, ना दुआ है ना बद्दुआ, ये तो साया है, आया गया। अमीरी आई तो उस्मान ज़ुन्नूरैन को याद करेंगे, गरीबी आई तो मौला अली मुश्किल कुशा की तरफ देखेंगे। ना अमीरी में हमारा कोई इंसल्ट है, ना गरीबी में कोई तौहीन है, क्योंकि दोनों का मंजर हसीन है। और हमको गरीब ज्यादा पसंद है। गरीब इसलिए पसंद है कि दुनिया के अमीरों को पता चल जाए क्या तक हिंदो पाक में, बर्रे सगीर में, बल्कि आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया के में तुमको कोई अमीर नवाज नहीं मिलेगा, मगर गरीब की किस्मत देखो, गरीब नवाज मिलेगा। तो गरीब की किस्मत तो इतनी बुलंद है कि गरीब नवाज के लक़ब में है। अब जमात के अमीरों को सोचना चाहिए कि अमीर बनना अच्छा है या गरीब बनना अच्छा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामत अलैका या रसूल अल्लाह। गैरत व हमियत को आवाज दो, अपने माजी को पुकारो, मोहम्मद बिन कासिम के घोड़ों की टाप की सदाएं सुनो, सुल्तान गजनवी की धड़कती हुई सांसों की गर्मी से अपने ईमान को गरमाओ। लातो मनातो ताहुबुल के पुजारियों को अगर फारूक आजम के दबदबे ने तोड़ा था,
तो सोमनाथ के मंदिरों को उनके मुस्तकबिल तक पहुंचाने में गाजी आजम सुल्तान महमूद गजनवी का किरदार सामने आता है। यह है तुम्हारा माजी, गजनवी को खरीदा नहीं जा सका। यह है तुम्हारी पास्ट लाइफ, यह है तुम्हारा ग्लोरियस पीरियड इन पास्ट कि मोहम्मद बिन कासिम का सौदा ना हो सका। तुम वो हो जिसकी रगों में इस्लाम खून बन के दौड़ता। आवाज तो अपने माजी को और पूछो कि पूरी उम्मत का गरीब ज़कात ले सकता है कि नहीं? और तुम अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे गरीब हो जाओ तो ज़कात ले सकते हो कि नहीं? और मैं गरीब हो जाऊं तो नहीं ले सकता। अब बिल्कुल सामने आ जाओ। तुम गरीब हो गए तो ज़कात तुम्हारा चंदा नहीं है, हक है। और जो ज़कात दे रहा है एहसान नहीं कर रहा है, बंदगी कर रहा है, इबादत अदा कर रहा है, वो एहसान नहीं कर रहा है। तो तुमने जो लिया वो तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। ड्यूरिंग द पॉवर्टी इफ यू आर टेकिंग ज़कात दैट इज योर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, किसी का एहसान नहीं है। तो तुम गरीबी में ज़कात ले सकते हो, गरीबी की हालत में तुम ज़कात ले सकते हो। तुम सब गरीबी की हालत में जो सादात नहीं है, जो हाशमी खानदान के नहीं है यहाँ, वो गरीबी की हालत में ज़कात ले सकते हैं। और मैं ले सकता हूँ? मैं गरीबी की हालत में ले सकता हूँ? तुम ले सकते हो, मैं नहीं ले सकता। तुम मेरी तरह हुए? तो सामने का सवाल है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने ज़कात को इसीलिए खाने शहादत में खड़ा किया है, विटनेस बॉक्स में ज़कात को खड़ा किया है। ये ज़कात अब तू विटनेस दे कि क्या ये लोग मेरी तरह हैं? अगर मेरी तरह हो तो मेरे लिए ज़कात हराम है। बोलो, गरीबी में तुम्हारे लिए हराम है? तुम्हारे लिए हक है, और हक हराम नहीं होता। और मुझे हक नहीं तो तुम मेरी तरह नहीं। तो इन मरकज वालों से पूछो जो रसूल का मरकज छोड़ के अपना अलग मरकज बनाए हैं। हमारा मरकज तो मदीने में, इनका मरकज अंग्रेज के जीने में, अंग्रेज के जीने में। हमारा मरकज मदीने में। इनके मरकज में धूल है, हमारे मरकज में रसूल है। हमारा मरकज मदीना है, मदीने में रसूल है, मदीने में सिद्दीक है, मदीने में शहीद है, मदीने में गनी है, मदीने में कमाल है, जलाल है, बिलाल है। हमारा बात है। पूछो, बाद में किसी और की तरह बनना। हाशमी चुनौती देता है कि पहले गरीबों ज़कात लेने में तू हाशमी की तरह बन के बता। तू हाशमी की तरह, दो मानिए ने, दो मानिए, हाशमी खानदान के माने में बोल रहा हूं, हाशमी की तरह बन। तो तुम गरीब हो ज़कात ले सकते हो, शरीयत ने कहा। तुम गरीब हो ज़कात ले सकते हो, शरीयत ने कहा। मैं गरीब हूं ज़कात नहीं ले सकता, शरीयत ने कहा। गोया दोनों को अलग अलग शरीयत ने किया। दोनों का फर्क शरीयत ने बताया कि तुम ले सकते हो, मैं नहीं ले सकता। तुम मेरी तरह नहीं। तो इन नादानों से पूछो कि जब ज़कात जैसी पाकीज़ा और होली इबादत ने, बेहतरीन इबादत ने, इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक बुनियाद ने, 5 चीजों में से एक चीज ने, एक इबादत ने खुल करके ये कह दिया कि उम्मते रसूल गरीबी में ज़कात ले सकती है मगर आले रसूल ज़कात नहीं ले सकता। तो ये जब आले रसूल की तरह ना हो सके तो रसूल की तरह कैसे होगे? रसूल की तरह कैसे होगे? औलाद की तरह तो हो ना पाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब एक बात और बताते चलो, हाशमी, सैयद मोहम्मद हाशमी, सैयद मोहम्मद हाशमी गरीबी में ज़कात नहीं ले सकता, गरीबी में ज़कात नहीं ले सकता, लेकिन अमीरी में ज़कात देना। तो सैयद मोहम्मद हाशमी पर ज़कात लेना हराम है, सैयद मोहम्मद हाशमी पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना फर्ज है कि नहीं? शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। पब्लिक से पूछ रहा हूँ, उलमाए किराम से क्या, अवाम से पूछ रहा हूँ। तुम बताओ, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना
غوث اعظم پر زکات لینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. مولا علی پر زکات لینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زکات لینا حرام ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا جی نہیں. اسی لیے تمہیں نیچے سے ایک بار میں نے زکات کو آئی باکس وٹنس باکس میں زکات کو کال کیا. بول رسول پہ تو فرض ہے؟ بولی نہیں. رسول کو لے سکتے ہیں زکات؟ نہیں. رسول دے سکتے ہیں زکات؟ نہیں. بولے کیوں؟ کہا رسول حساب سے دینے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. زکات حساب سے دیتے ہیں. 100 میں 2.5, 200 میں 5, 1000 میں 2.5, 1 لاکھ میں 2,500 حساب سے کیلکولیٹر لے کے. ارے بندو تم محتاج ہو, حساب سے دو. میرا رسول مختار ہے, بے حساب دے. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ, کیوں نہیں رسول پہ زکات دینا فرض کیوں نہیں؟ رسول پہ نماز فرض تھی, رسول نے نماز پڑھی. رسول پہ روزہ رکھنا فرض تھا, رسول نے روزہ رکھا. رسول پہ حج فرض تھا, حج کیا. زکات دینا فرض نہیں, زکات نہیں دیا. تو جس کو دیا وہ عطا ہے, بخشش ہے, دریا دلی ہے, فیضان ہے, زکات نہیں ہے. اور میں یہ بات ہسٹوریکل نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات میں لا پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, اسلامک لا کہ رسول کے رکھے ہوئے مال پر اگر 1 سال نہیں 10 سال گزر جائے تب بھی زکات نہیں. لیگلی رسول پہ زکات ہے ہی نہیں, رسول نے زکات دیا ہی نہیں. تم کہو کہ انہوں نے مال ہی نہیں رکھا, دیتے گئے تھے. میں نے کہا ارے تم کو کیا معلوم, کلمہ پڑھا ہے نا, مال کا حال تو اولاد جانتی ہے. ہمارے جد کریم کے پاس کتنا مال تھا, ارے تم کو کیا معلوم, باغ فتح کی تو مانگنے ہماری دادی گئی تھی. جب انہیں پتا چلا کہ رسول نے ساری امت کے لیے چھوڑ دیا ہے اور ایسا معاملہ ہے کہ ان کی وراثت میں کمال ہے, نہ کی جائیداد ہے تو لوٹ آئی, مگر پتا تو تھا نا کہ باغ فتح کی لمبی چوڑی پراپرٹی رسول کے نام ہے. کبھی ثابت کرو گے کہ عشر دیا ہو رسول نے؟ جس جائیداد کو جناب سیدہ مانگنے گئی تھی اس پر پیغمبر نے کبھی زکات نکالی؟ وہ تو سال بھر نہیں 20 برس رہی. وہ 20 برس 10 برس کی جائیداد, اس پر کبھی کسی برس نکالا زکات نہیں. تو رسول کے پاس مال ہو نہ ہو, دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے, زکات ہے نہیں. اور یہ بات بڑی کلیئر ہے, کیونکہ جب بھی رمضان المبارک میں لوگ زکات تم سے مانگتے ہیں تو یہ ضرور بتاتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں زکات ضرور ادا کیا کرو, کیونکہ زکات مال کا میل دور کرتی. زکات مال میں جو میل ہے, کمانے میں کوئی گندگی آ گئی ہے تو زکات نکال لو, وہ گندگی نکل جائے گی. جو مال میں میل ہے وہ زکات کے ذریعے دور ہو جائے گی. تو ان لوگوں زکات دو تاکہ مال سے میل نکل جائے. مگر میرے محبوب تم کاہے کو دو, تمہارا ہی مال تو ایسا مال ہے جس میں میل نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب میں اس موڑ پہ آ رہا ہوں جہاں آپ کے ایمان کی حرارت اور گرمی کی ضرورت ہے. یہ بتاؤ, ایک بات بتاؤ, اگر زکات میں جو تیسرا پوائنٹ, اس لیے بھی زکات فرض نہیں, اور تھرڈ پوائنٹ اس لیے بھی زکات فرض نہیں, تیسرا پوائنٹ, ہاشمی اگر زکات نکال کر اپنی بیوی کو دے دے تو زکات ادا ہوگی؟ ہمارے نورانی باون نکال کر اپنی اہلیہ محترمہ کو دے دے تو زکات ادا ہوگی؟ ارے میاں اگر ایسے زکات ادا ہو جاتی تو مسلمان ہر عبادت چھوڑ دیتا, چھوڑ سکتا تھا مگر زکات کبھی نہیں چھوڑتا, کیونکہ گھر میں رہ ہی نہ پاتا جب تک فرض ادا نہ کر لے. اگر بیوی کو دینے سے یا بچوں کو دینے سے ادا ہوتی تو گھر کا مال گھر ہی میں ہے. اپنے لڑکے کو دینے سے ادا نہیں ہوگی, بیوی کو دینے سے ادا نہیں ہوگی, اور غلام کو بھی دینے سے. غلام وہ نہیں جو نوکری کر رہا ہے, اس سے تو آپ کا معاملہ کانٹیکٹ ہے, معاہدہ ہے, تو کام کرے گا میں دام دوں گا, تو کام نہیں کرے گا میں دام نہیں دوں گا. وہ غلام نہیں, غلام اس کو کہتے ہیں جو جہاد اسلامی میں حاصل کیے ہوئے ہوں اور ان کو دربار خلافت میں پیش کر کے بھیجا گیا ہو اور آپ خرید کے لائے ہوں, تو سر سے پیر تک جو کچھ وہ پہنے ہیں اس کے مالک آپ ہو گئے. لہذا غلام کیا کرتا کے مالک آپ, غلام کے مالک آپ, اس نے شرٹ پہنا ہے تو شرٹ کے مالک آپ, اگر وہ پینٹ پہنے ہیں تو پینٹ کے مالک آپ, اور پینٹ میں 5 پاؤنڈ ہے تو 5 پاؤنڈ کے مالک آپ. تو جب آپ کا وہ ایسا مملوک ہو گیا, ملکیت,
کہ اس کی ہر چیز آپ کی ہو گئی، تو اگر 5000 زکوٰۃ کا پیسہ غلام کو دے دیجیے گا تو جب آپ کے ہاتھ میں ہے تو روپیہ آپ کا، غلام کے ہاتھ میں ہے تو روپیہ آپ کا، اس کی جیب میں ہے تو روپیہ آپ کا، اور جب تک ملکیت ٹرانسفر نہ ہو زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں۔ مالک بدلنا چاہیے، اور غلام کا مالک ہونا آپ ہی کا مالک ہونا ہے، اس لیے غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ مالک بدلتا نہیں۔ اب میں مالک ہوں، جب سامنے والے کو دے دوں تو سامنے والا مالک ہو جائے، پھر میں مالک نہ رہوں تب ادا ہوگی۔ آپ کے ہاتھ میں رکھنے پہ لو ذرا سا رکھو، زکوٰۃ کا 10,000 دوں تو ذرا سے پکڑیے، ادا ہو گئی۔ جب تک میں اپنا مالک ہونا ختم کر لے جاؤں تب میں یہ کہوں کہ یہ 5,000 زکوٰۃ ہے، اس کے مالک تم ہو، میں نہ رہا، تب وہ ادا ہوگی۔ تو غلام کو دینے سے مالک نہیں بدلتا، کیونکہ غلام خود ہی ملکیت ہے، اور ملکیت پر جو چیز رکھی جائے گی وہ بھی ملکیت ہے، اس لیے غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسلام نے، شریعت نے، قانون الہی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ غلام کو روپیہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو اے برطانیہ میں، ہندوستان اور پاکستان سے آئے ہوئے غیور مسلمانوں، مجھ کو جواب دو کہ اگر تمہاری غیرت مردہ نہیں ہے، اگر تمہاری روح مردہ نہیں ہے، اگر تم نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا ہے، اگر تم نے اپنے عقل کے نور کو گل نہیں کیا ہے، اور شمع فراست تمہاری بجھی ہوئی نہیں ہے، تو بتاؤ کہ جب ہم غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، تو اے رسول سنو، زکوٰۃ کو غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اے رسول، اگر آپ پر زکوٰۃ دینا فرض ہوتا تو آپ دیتے کسے؟ ساری دنیا تو غلام ہے، آپ کی غلام ہے، ساری دنیا آپ کی غلام ہے۔ ساری دنیا تو آپ کی غلام ہے، ابو بکر کو دو تو غلام ہے، عمر کو دو تو غلام ہے، سلمان کو دو تو غلام ہے، بوذر کو دو تو غلام ہے، بلال کو دو تو غلام ہے، سعد کو دو تو غلام ہے، سعید کو دو تو غلام ہے، طلحہ کو دو تو غلام ہے، زبیر کو دو تو غلام ہے، ابن عوف کو دو تو غلام ہے، ابو عبیدہ کو دو تو غلام ہے، ابن زبیر کو دو تو غلام ہے، ابن مسعود کو دو تو غلام ہے، عمار کو دو تو غلام ہے، مقداد کو دو تو غلام ہے، ابو عثمان کو دو تو غلام ہے۔ اور اے رسول، میرا عشق کہتا ہے کہ جو تمہارا غلام نہیں، اسلام کی نظر میں وہ مسلمان نہیں، جو تمہارا غلام نہیں وہ اسلام کی نظر میں مسلمان نہیں۔ اب میں زکوٰۃ سے فیصلہ آخری لینا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ بتا، تو رسول پر فرض کیوں نہیں؟ اور کہہ کے جواب دے کے چلی جا۔ اے زکوٰۃ خانے شہادت پہ اگر تجھے لایا گیا ہے تو ڈکلیئر کر دے کہ تو رسول پہ فرض کیوں نہیں اور ہم پر فرض کیوں؟ تو زکوٰۃ نے کہا میں امت پر اسی لیے فرض ہوں اور رسول پہ نہیں، تاکہ امت کا مولوی اچھی طرح یقین کر لے کہ رسول ہماری طرح نہیں ہے، رسول ہمارے جیسے نہیں ہے، رسول ہمارے برابر نہیں ہے، رسول ہمارے مثل نہیں، ہماری نظیر نہیں۔ گویا نتیجہ پھر یہی نکلا زکوٰۃ کی گواہی سے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا زکوٰۃ عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت جھوٹ نہیں بولتی، عابد جھوٹ بول سکتا ہے، عبادت جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے ہم عابد کو بوت کی نوک پر مار دیں گے اگر عبادت سے ٹکرا گیا ہے، اگر وہ عبادت سے ٹکرا گیا ہے۔ ہم زاہد کے زہد کو ٹھکرا دیں گے اگر شریعت سے ٹکرا گیا ہے۔ ہم کسی بھی نمازی کی نماز کو لفٹ نہیں دیں گے اگر حسین کی عظمت سے ٹکرا گیا ہے۔ کربلا میں بھی یزیدی نمازیوں کو ہم نے اڑا دیا ہے اور حسین سے وعدہ کر لیا ہے، حسین اگر تم اپنے دور کے کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنے دور کے نماز پڑھنے والوں کو، اپنے دور کے قرآن پڑھنے والوں کو کربلا میں بے نقاب کرو گے تو ہم برطانیہ میں بے نقاب کریں گے، ہم ہندوستان میں بے نقاب کریں گے، ہم پاکستان میں بے نقاب کریں گے، ہم انہیں کشمیر میں بے نقاب کریں گے، ہم گلی گلی بے نقاب کریں گے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ فاطمہ کے دودھ سے حسین کا جو خون بنا ہے وہ کربلا میں بہا نہیں ہے، وہ سدا بہار بن گیا ہے، وہ سدا بہار بن گیا ہے، وہ ایک بہشت بہار بن گئی ہے، وہ بہشت بہار بن گئی ہے۔ ہم حسین کے لہو کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اے زکوٰۃ، تو بتا رسول کا مقام کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کہے گی تو نے نہیں سمجھا، وہ اغنیا بھی ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بظاہر فقیر ہو جائے، رسول کے پیٹ پر تو پتھر رکھے جا سکتے ہیں مگر زکوٰۃ فرض نہیں ہو سکتی، رسول بظاہر مفلسی کی زندگی گزار سکتے ہیں مگر زکوٰۃ فرض نہیں ہو سکتی، تاکہ جماعت کا مولوی یقین کرے کہ رسول کسی کی طرح نہیں، رسول کسی کی طرح نہیں۔ اب پھر رزلٹ وہی نکلا کہ میرے بے مثال خدا نے، بے مثال خدا نے، بے مثال رسول کے ذریعے، بے مثال اسلام پسند کر کے ہمیں بے مثال امت بنایا، بے مثال امتی بنایا۔
ہم بے مثال امتی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم خیر الامم ہو, تم افضل الامم ہو, تم امتیوں میں سروشریشٹھ ہو, تم امتیوں میں گریٹسٹ ہو. تمہارے گریٹنس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا پاپ ہے جو تم نہیں کرتے؟ شراب کے پتے تمہارے ہاتھوں میں, شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھوں میں, تاش کے پتے تمہارے ہاتھوں میں. پب میں جا کر تم کیا کرتے ہو؟ انگریزوں کے ماحول میں رہ کر, گوریوں کی صحبت میں رہ کر, گوروں کی صحبت میں رہ کر تم نے صحبت خواجہ کو بھلا دیا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, وہ جس کے دل میں داتا نہیں, علی حجیروی کے نام سے کم لوگ جانتے ہیں, لاہور کا داتا نہیں, جس کے دل میں لاہور کا داتا نہیں, قسم خدا کی اسے کچھ آتا نہیں, اسے کچھ بھی آتا نہیں. جس کے دل میں خواجہ نہیں وہ ہم غریبوں کا راجہ نہیں, جس کے دل میں خواجہ نہیں وہ ہم غریبوں کا راجہ نہیں. یہ بات بڑی صفائی کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں, یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے. آپ یہاں جو تشریف لے آئے ہیں اس ملک میں, آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے ہاتھوں میں قرآن کے بجائے تاش کے پتے آ جائیں, آپ کے ہاتھوں میں آب زمزم کے بجائے شراب کی بوتل آ جائے, آپ کا قدم مسجد کی طرف جانے کے بجائے سیر و سیاحت کی ننگے ماحول میں چلا جائے. ہم نے چلتے وقت کیوں نہیں سوچا کہ ساتھ میں جو تیری بیوی ہے اس کا نمونہ زندگی کیا ہوگا؟ عورتوں نے کیوں نہیں سوچا کہ ان کا نمونہ آج کی بے پردہ, آوارہ اور فاحشہ عورتیں نہیں ہیں, بلکہ ان کا نمونہ عمل رسول پاک کی راہ پہ جا خدیجۃ الکبریٰ ہے. ان کا نمونہ عمل سکون دل رسول فاطمۃ الزہرا میں, حبیبہ سرکار دو عالم سیدہ عائشہ صدیقہ میں. میری ماں بہنوں چلو تو تمہاری چال یہ نہ کہے کہ ہندوستان کی کوئی فلمی ناگن جا رہی ہے, بلکہ یہ پتا چلے کہ کوئی فاطمہ زہرا کی کنیز جا رہی ہے. یہ محسوس ہونے لگے عائشہ صدیقہ کی باندی جا رہی ہے, یہ محسوس ہونے لگے کہ خدیجۃ الکبریٰ کی خادمہ جا رہی ہے. یہ عورتوں کا مزاج. اس کے باوجود تم کہتے ہو تم افضل الامم ہو, شراب کی بدبو تمہارے منہ سے, تم افضل الامم ہو. تم نے تسبیح چھوڑ کر بوتل اٹھا لی, افضل الامم ہو. تم آوارگی کرو, تم تاش کے پتوں پر برباد ہو رہے ہو, ماں باپ کو جواب دیتے ہو, 16 سال کے بعد اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہو. جس قرآن نے تمہیں وبالوالدین احسانہ کی تعلیم دی ہو, جس قرآن نے تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت و صیانت کے اصول بتائے ہو, جس قرآن نے تم کو عزت اور عظمت بخشی ہو, آج تم اسی ماحول کو نظر انداز کر کے خیر الامم, سب سے بڑی قوم تم, سب سے بڑی امت تم. تو جواب یہ دیا جائے گا اس فضیلت میں ہمارے عمل کو دخل نہیں, رسول کی نسبت کو دخل ہے, رسول کی نسبت کو دخل ہے. اس لیے امتیں ہر رسول کے پاس ہیں, مگر جو رسول سے منسوب ہو جائے وہ امتیوں میں سب سے افضل ہے. جس شہر میں رسول پیدا ہوں وہ تمام شہروں سے افضل ہے, جس شہر میں رسول رہنے لگے وہ تمام علاقوں سے افضل ہے. جو قرآن رسول پہ نازل ہو وہ تمام کتابوں میں افضل ہے, جو مذہب رسول کو مل جائے وہ تمام مذہبوں میں افضل ہے, جو صحابہ رسول کے ہیں وہ تمام رسولوں کے صحابہ سے افضل ہیں. ہر گھر میں بیٹی ہے, مگر جو رسول کی بیٹی ہے وہ دنیا کی تمام بیٹیوں سے افضل ہے. ہر گھر میں بیوی ہے, مگر جو رسول کی اہلیہ محترمہ ہے وہ دنیا کی تمام بیویوں سے افضل ہیں. ہر گھر میں داماد ہیں,